پنجاب کے تحصیل و ضلع توسا شریف سے شمال کی طرف تقریباً 60 کلومیٹر اور پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے جنوب کی طرف 50 سے 55 کلومیٹر اور داؤ موڑ، کاٹ گڑھ اور انڈس ہائی وے N55 سے تقریباً 20 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک خوبصورت شہر تحصیل و سب تحصیل وہوہ واقع ہے۔ وہوہ سے مغرب کی طرف بستی مٹھوان، بستی باجھا، جنوب کی طرف بستی لتڑا، جنوب مشرق کی طرف باتلہ اور داؤ موڑ، شمال کی طرف کوڑو لاہڑ، بستی لکھانی، بستی جروار، بستی جانگھرا، جبکہ مشرق کی طرف کاٹ گڑھ اور نہر چشمہ رائٹ کنال موجود ہیں۔ وہوہ سے وہوہ تک کا سفر ایک زمانہ تھا جب وہوہ کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی تو وہاں کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کھجوروں کے موسم میں جب بھی کوئی وہوہ جاتا تھا اور وہاں کھجوریں دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا تھا واہ واہ، یا جب بھی کوئی وہوہ سے پکی کھجوریں لے کر اپنے گھر جاتا تھا تو سب دیکھنے والوں کے منہ سے بے اختیار واہ واہ نکل جاتا۔ پھر وہوہ سے لے کر وہوہ، اسی طرح وہوہ سے وہوہ کا نام مشہور ہو گیا۔ وہوہ شہر نے چند ہی سالوں میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار تھے اور خواجہ شیراز صاحب ممبر قومی اسمبلی تھے تو دونوں نے مل کر توسا کو ضلع اور وہوہ کو تحصیل کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ دونوں حضرات کی کاوشوں سے بالآخر توسا کو ضلع اور وہوہ کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نوٹیفیکیشن کو یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ توسا میں ابھی انتظامی اور سرکاری امور نامکمل ہیں، اس لیے توسا سے ضلع اور وہوہ سے تحصیل کا درجہ واپس لے لیا گیا۔ بعد میں خواجہ شیراز نے اس پر کیس لڑا اور عدالت سے جیت بھی گیا۔ ایک مرتبہ توسا کو پھر ضلع کا درجہ دیا گیا۔ توسا ضلع ہے یا تحصیل، ابھی تک اس کا باقاعدہ اعلان جاری نہیں کیا گیا اور نہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اگر توسا ضلع ہوتا تو نادرا میں توسا ضلع آ جاتا، لیکن ابھی تک کسی کے بھی شناختی کارڈ پر ضلع توسا یا تحصیل وہوہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں شہروں کو ابھی تک ضلع اور تحصیل کا درجہ نہیں ملا ہے۔ توسا میں ضلع کے لیے اور وہوہ میں تحصیل کے لیے تقریباً تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب بھی پانی زیادہ آتا ہے تو ہمیشہ غریب کے مکان، زمین اور فصل کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی کسی امیر کا نقصان نہیں ہوا۔ کہیں پر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو اس کی زد میں ہمیشہ غریب اور کمزور طبقہ ہی آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے، اس میں پھنستے کمزور ہیں، طاقتور ہمیشہ قانون کے جال کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ ویسا ہی کچھ سلوک توسا اور وہوہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے سب سے پسماندہ ضلع ڈیرہ غازی خان اور اس کی تحصیل توسا شریف ہے۔ آج تک جتنے بھی پنجاب کے وزراء اعلیٰ آئے ہیں سب نے تقریباً توسا کا دورہ کیا ہے۔ سب نے توسا کو ضلع بنانے اور انڈس ہائی وے N55 کو دو رویہ کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ خود توسا کے سیاستدان تو ضلع توسا، تحصیل وہوہ پر ہی پچھلے 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، لیکن توسا کے انتظامات بھی مکمل ہیں، دفاتر بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج تک توسا کو ضلع اور وہوہ کو تحصیل کا درجہ مل سکا ہے اور نہ ہی انڈس ہائی وے N55 کو دو رویہ بنایا جا سکا ہے۔ توسا ضلع کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کئی سالوں سے پوری ہے۔ توسا کی آبادی بھی پوری ہے، زمین بھی پوری ہے، تحصیل بھی پورے ہیں۔ خیر ہم بات کر رہے تھے وہوہ کی۔ وہوہ میں پیٹرولنگ پولیس، ریسکیو 1122، نادرا سب برانچ، بس اڈہ، اراضی ریکارڈ سینٹر، تھانہ وہوہ، BMP پوسٹ وہوہ، گورنمنٹ ہائی اسکول اور ڈگری کالج موجود ہیں۔ وہوہ میں زیادہ تر لوگ سرائیکی اور بلوچی زبان بولتے ہیں، البتہ بہت کم تعداد میں پشتو بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہوہ میں نہری پانی نہیں ہے بلکہ تمام تر فصلات کا دار و مدار ٹیوب ویل اور گنگ یعنی کالا پانی پر ہے۔ وہوہ میں صفائی کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے۔
بھوا کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج، ٹاف ٹائل اور گیس کا ہے۔ تمام گلیاں کچی اور تنگ ہیں، بمشکل سے 2 موٹر سائیکل ایک ٹائم میں کراس کر سکتے ہیں۔ بھوا والوں کی جو سب سے گندی عادت ہے، جو مجھے اچھی نہیں لگی، ہر گھر کے باہر گٹر کی کھلی نالی بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں گندی قسم کا سپیڈ بریکر بنا ہوا ہے۔ جب جمپ لگتا ہے تو ہاں تک ہل جاتا ہے۔ اگر تونسا ضلع بن جائے اور تحصیل بھوا اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک، بستی جانگرہ، باجا، مٹھوان، لتڑا کے مغربی سائیڈ، جندانی، غلزہ، بھاٹی درہ، شادی کھیل، ہملانی، شہلانی غربی، کوہر جنوبی، مندوانی، بیروٹ، ساکر موڑ تا ڈی جی خان ایک اور نہر بنایا جائے تو ضلع تونسا اور تحصیل بھوا نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں فصل کی پیداوار میں سب سے بڑا ضلع اور تحصیل بن جائیں گے، کیونکہ نہری پانی نہ ہونے کی وجہ سے تونسا اور بھوا میں لاکھوں ایکڑ زمین ویران، غیر آباد اور بنجر پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نہر نہیں دے سکتے تو کم از کم جتنے بھی پہاڑی نالے ہیں ان پر گورنمنٹ کی طرف سے مناسب جگہ پر منی ڈیم بنا کر دیے جائیں تو بھی گزارا چل سکتا ہے، کیونکہ ہر سال بارشوں کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمینیں، فصلات اور لوگوں کے مکانات زمینیں سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غریبوں کو نقل مکانی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مالی و فصلی نقصان ہوتا ہے اور پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر بارشوں کے موسم میں پانی کو سٹور کیا جائے تو نہ صرف لوگ نقصان سے بچ جاتے ہیں بلکہ سارا پانی استعمال کر کے فصلیں اگا کر ملک کی ڈوبتی زرعی اور معاشی معیشت کو کافی حد تک سہارا دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھوا کے مغرب میں ایک طویل پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان واقع ہے، جس میں زمری گھر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور وہاں کا موسم فورٹ منرو اور مری سے ملتا جلتا ہے۔ اگر گورنمنٹ تھوڑی بھی توجہ دے اور زمری گھر کو پکنک پوائنٹ کا درجہ دے اور زمری گھر تک روڈ بنا کر دے تو یہاں ہر سال لاکھوں سیاح زمری گھر کو دیکھنے آئیں گے، جس سے بھوا اور قوم کسرانی بے پناہ ترقی کرے گی۔ بھوا کے اوپر لکھنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی بور ہو گئے ہوں گے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور فیس بک کے اوپر اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔